بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی کشتی اور فن پہلوانی کے شائقین پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد عربی جاں باز پروگرام پہلوانوں کی سوانح حیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز دوستو، حسب معمول دیسی کشتی کے نامور پہلوانوں کی سوانح حیات کے سلسلے کی آج 10ویں قسط آپ تک پہنچانے کا اہم ترین فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ سلسلہ یقیناً آپ کو پسند ہوگا۔ اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے کے بعد کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور فرمایا کریں، اور آپ مجھے اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے اور تجویز بھی دے سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بہتر تجویز اور اچھے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ 03062238 745 0306 2238 745 پر آپ میرے ساتھ بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں الحمدللہ میں آج آپ کی دعاؤں کے ساتھ ریسلنگ کی دنیا کے ایک عظیم ریسلر پر لب کشائی کر رہا ہوں، جو میرے لیے انتہائی خوش قسمتی اور فخر کی بات ہے۔ ایسے بے مثال شاذور کی بات کر رہا ہوں جو میدان شاذوری میں اپنے فن کے عجیب و غریب جوہر دکھاتے تھے، اور تماشائی مزے لے کر اور بڑے شوق سے ان کی کشتی دیکھتے اور مختلف انداز میں داد دے کر اپنی محبت اور جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ پیارے دوستو، بندہ جب موت کے قریب ہوتا ہے تو موت اور زندگی کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں آخری وقت موت اور زندگی دیکھ کے رو پڑتی ہے کہ تو کتنا اچھا انسان تھا، اب تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ شاکر شجابادی صاحب کہتے ہیں، بندے دیکھ کے رونے زندگی کوں، بندے دیکھ کے رونے زندگی کوں، میں کو زندگی دیکھ کے رو پئیے۔ جی، میری مراد ہے استاد محمد شفیع پہلوان تیلی گگو والا ہیں۔ پیارے دوستو، فن پہلوانی کے ساتھ دلچسپی رکھنے والا پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو شفیع پہلوان تیلی گگو والا کے نام سے واقف نہ ہو۔ ان کی تعارف سے پہلے میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ استاد شفیع پہلوان بڑھاپے میں بھی چند کشتیاں لڑتے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی لڑے ہیں جو ان کا چوتھا حصہ جوڑ بھی نہیں تھے، لیکن بعض اوقات وہ لوگ فن پہلوانی سے ناواقف دوستوں میں بیٹھ کر اپنی محفل گرم کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں شفیع پہلوان گگو والا کے ساتھ برابر ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ کہاں شفیع پہلوان، کہاں میں اور تم۔ نہایت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اپنی پوڑی کا خیال رکھتے ہوئے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی باتوں کو ترازو میں رکھ کر اچھی طرح وزن کر لینا چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ یہاں پہ ایک سوال عام طور پر کر دیتے ہیں کہ جی ایک اچھا پہلوان اپنے سے کم درجے پہلوان کے ساتھ کشتی کیوں لڑا؟ اس کا بالکل مختصر جواب یہ ہے کہ پہلوانوں کی اکثریت انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں، چنانچہ مجبوری اور غربت ایسا کراتی ہے۔ اب آپ میری بات کو خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ استاد محمد شفیع پہلوان کا نام محمد شفیع، والد صاحب کا نام ملک حاضر خان، قوم تیلی، چک نمبر 251، گگو منڈی، تحصیل بورے والا، ضلع وہاڑی، اور ان کی تاریخ پیدائش 1932۔ استاد کا نام سلطان پہلوان سہو۔
ان کے والد صاحب پہلوان نہیں تھے، دادا چھوٹے درجے کے پہلوانوں میں سے تھے، اور انہوں نے بچپن میں شفیع پہلوان کو پہلوانی شروع کرا دی۔ 18-20 سال کی عمر میں اچھے پہلوان بن گئے۔ بقول اللہ بخش پہلوان لیا والے، جو شفیع پہلوان کے شاگرد خاص بھی ہیں، ان کی محنت کے حوالے سے انہوں نے 2500 بازوؤں کی اور 4000 ٹانگوں کی محنت کے بارے میں بتایا۔ خوراک نارمل استعمال کرتے تھے اور اچھے اچھے جو اس دور کے پہلوان تھے ان کے ساتھ زور کرتے۔ بہت دم دور پہلوان تھے، پاکستان میں ہر پہلوان کے ساتھ لڑے ہیں، لیکن ان کی کشتیوں سے پہلے میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ پہلوانی کا فن اب آخری سانسوں میں ہے۔ خدا کے لیے جو لوگ اس فن کی خاطر کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دیں، اور نئی نسل تک اپنے بزرگوں کے حالات و واقعات پہنچانے دیں۔ سچ کو غلط اور غلط کو سچ تسلیم کرنے والی سوچ کو دفن کر دیں، ورنہ اس عظیم فن کا سورج عنقریب غروب ہو جائے گا اور آپ ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے۔ آپ کو تنقید کا بالکل حق ہے، تنقید مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے، اور جس پہلوان کا مقام ہے اسے اس مقام تک رہنا چاہیے اور کسی کو کسی کے مقام سے گرانا نہیں چاہیے۔ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ استاد محمد شفیع پہلوان پاکستان کے ہر نامی گرامی پہلوان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ ریاست کے پہلوانوں میں سے استاد سیف پہلوان داد پوترا کے ساتھ بہت کشتیاں ہوئی، ان کی ہار جیت اور برابری ہوتی رہی اور بعد میں وہ آپس میں کھاڑے وال ہو گئے۔ احمد بخش پہلوان کسئی، استاد غلام قاسم پہلوان مجاور، غلام قاسم قادر پہلوان لاڑ، راب نواز پہلوان لڑکا، شادہ پہلوان سرسانہ، استاد تاج پہلوان جھیڈو، محمد بخش عرف ممدن پہلوان پرہار کے ساتھ بہت کشتیاں ہوئیں، ان کے ساتھ ہار جیت اور برابری ہوتی رہی۔ سیف پہلوان ارئی کو ڈی جی خان میں استاد شفیع پہلوان نے شکست دی۔ رحیم بخش پہلوان درخان ڈی جی خان والے کو شکست دی۔ محمد بخش پہلوان کرئی والے کوٹ ادو میں ان کو گرا دیا۔ ڈی جی خان میں گوگا پہلوان گجرا والے کے بڑے مایا ناز پہلوان ہیں، ان کے ساتھ ایک کشتی ہوئی، لیکن استاد شفیع پہلوان کشتی ہار گئے تھے۔ بھولا پہلوان گاڑی کے ساتھ ایک کشتی برابر ہوئی اور ایک کشتی بھولا پہلوان نے استاد شفیع پہلوان کو ڈی جی خان میں شکست دی۔ استاد راجو پہلوان راکٹ کے ساتھ بھی بہت کشتیاں ہوئی ہیں۔ بشیر دھوبی پہلوان، شیدہ پہلوان نئی بازار والے، اکرام پہلوان لاہوری، المختصر گجرا والے لاہور، اور ریاست کے ہر بڑے پہلوان کے ساتھ استاد شفیع پہلوان کی کشتیاں ہوتی رہی ہیں، ہار جیت اور برابری ہوتی رہی۔ 1989 میں استاد شفیع پہلوان کاشتکاری کے سلسلے میں چک نمبر 278 TDA کوٹ مراد ضلع لیا میں تشریف لے گئے اور آخری وقت تک لیا میں مقیم رہے۔ آخری عمر میں کچھ سال دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے۔ استاد شفیع پہلوان کے 4 بیٹے ہیں۔ ان چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹا نور الحسن نے 2 سال تک پہلوانی کی، لیکن والد صاحب کی معذوری اور سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے پہلوانی ختم کر دی۔ چنانچہ استاد شفیع پہلوان کی پہلوانی کا سلسلہ ان کے خاندان میں سے ختم ہو گیا اور ان کا کھاڑا غیر آباد ہو گیا۔ پیارے دوستو، شفیع پہلوان مرحوم کے کوائف اور ان کے حالات و واقعات مجھ تک پہنچانے میں میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ نوجوان پہلوان امیر حمزہ آف لیا اور استاد اللہ بخش پہلوان لیا والوں نے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور باقی میں اب اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ہر وقت میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اپنی محبتوں میں مجھے یاد رکھتے ہیں۔ میں سب دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے آپ دعا فرمایا کریں، اور آخر میں
آپ کو استاد شفیع پہلوان کی وفات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، استاد محمد شفیع پہلوان تیلی گگو والے 11 ستمبر 2001 میں وفات پا گئے اور ان کو ضلع لیا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مل کے دعا فرمائیں، رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ بندہ ناچیز کو ہمیشہ کی طرح دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔